الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه صدق الله العظيم وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي او كما قال عليه الصلاة والسلام اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم صلی اللہ علی النبی الأمی صلی اللہ علی النبی الأمی۔ واجب الاحترام بزرگوں، قابل قدر دینی ایمانی بھائیوں، گزشتہ 3-4 ہفتوں سے قیامت کے احوال کا بیان ہو رہا ہے، اور مقصد ان تمام بیانات کا بھی اور اس سے پہلے والے تمام بیانات کا اور آگے جب تک بیان ہوں گے ان تمام بیانات کا مقصد صرف اور صرف ایک ہی ہے کہ ہماری زندگیوں میں کچھ ایسی تبدیلی آئے کہ جس سے اللہ رب العزت کی ہمیں رضا حاصل ہو جائے، اور ہم سب لوگ آخرت میں دوزخ میں داخل ہوئے بغیر پہلی مرتبہ میں ہی جنت میں چلے جائیں۔ کیونکہ جس مسلمان نے بھی کلمہ پڑھ لیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اللہ کو ایک مان لیا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو سچا رسول مان لیا، جس نے ان 2 باتوں کا اقرار کر لیا، وہ ایک نہ ایک دن جنت کے اندر ضرور داخل ہو کر رہے گا، چاہے وہ کتنا بھی بڑا گنہگار۔ لیکن مسئلہ دوزخ میں داخل ہوئے بغیر پہلی مرتبہ جنت میں داخل ہونے کا ہے۔ اللہ رب العزت مجھے بھی اور ہم تمام کو اللہ تعالیٰ جنت میں پہلی مرتبہ میں داخلہ نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ جہنم سے، جہنم کے دیکھنے سے، اس کے قریب بھی جانے سے اللہ تعالیٰ ہماری اور ہماری تمام نسلوں کی، تمام مسلمان بھائیوں کی، بہنوں کی اللہ تعالیٰ سب کی حفاظت فرمائے۔ تو حساب و کتاب کے تعلق سے چند باتیں عرض کی گئی تھیں، اور ایک بات یہ بھی ہے کہ آخرت کے بارے میں تقریباً ہر مسلمان کچھ نہ کچھ واقفیت رکھتا ہے، لیکن تھوڑی سی وضاحت ذہن میں نہیں ہوتی تو آخرت کے جو مناظر اور جو مسائل ہیں وہ صحیح سے کلیئر نہیں رہتے کہ کون سی چیز پہلے ہوگی، کون سی چیز بعد میں ہوگی، اور کون سا واقعہ کس طرح سے پیش آئے گا۔ تو اس لیے بہت تفصیل کے ساتھ تو میں بیان نہیں کر سکا، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ اگر بہت تفصیل کے ساتھ آخرت کی باتوں کو بیان کیا جائے گا تو شاید پورا سال ہی اس پر گزر جائے اور اسی پر ہی بیان ہوتا رہے۔ لیکن تھوڑا سا میں نے بیان کرنے کی کوشش کی، اور اب میں اس کا ایک خاکہ بیان کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ سب سے پہلے کیا ہوگا جب انسان کا انتقال ہوتا ہے۔ تو انسان انتقال ہونے کے بعد جب قبر میں جاتا ہے، اور ضروری نہیں ہے کہ قبر میں ہی جائے، بلکہ اگر کوئی سمندر میں غرق ہو رہا ہے، اگر اللہ نہ کرے خدا نخواستہ کوئی جل گیا، اگر اللہ نہ کرے کسی کے ساتھ کوئی اور مسئلہ ہو گیا، وہ سارے کے سارے لوگ انتقال کے بعد قیامت کے دن دوبارہ اٹھائے جانے تک یہ جو وقت ہے یہ برزخ کہلاتا ہے، یہ جو دنیا کہلاتی ہے برزخ کی دنیا کہلاتی ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ اگر کسی انسان کو جلایا جائے تو پھر اس کا کیا ہوگا، اس کے وہی ذرات جو جلنے کے بعد شکل میں ہوں گے ان کے ساتھ وہ معاملہ ہوگا، کسی بھی شکل میں ہو، پانی میں انسان ڈوب کر مر جائے، جل جائے، کچھ بھی ہو جائے۔ یہ جو اگلی دنیا ہے، اس دنیا کے بعد قیامت تک کی جو بیچ کی دنیا ہے، اس کو برزخ کہا جاتا ہے۔ مرنے کے بعد پہلی منزل یہ پیش آتی ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ قیامت کے قریب حضرت اسرافیل علیہ السلام اللہ کے حکم سے سور پھونکیں گے، اور سور پھونکتے ہی یہ ساری کی ساری دنیا فنا ہو جائے گی۔ جس طرح ہم دیکھتے ہیں آج کل ویڈیو بنا کر کے ڈالی جاتی ہے کہ اگر کوئی بڑا ٹاور گرانا ہوتا ہے تو 20-30 سیکنڈ کے اندر بڑے سے بڑا ٹاور وہ زمین پر آ کر کے ملبہ بن جاتا ہے، مٹی کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ تو بالکل اسی طریقے سے سیکنڈوں میں یہ ساری دنیا کی عمارات، یہ بڑے بڑے ٹاور، یہ بڑی بڑی بلڈنگز، یہ ساری کی ساری چیزیں، ساری کی ساری دنیا کی عمارتیں، سب کی سب چیزیں، یہ سیکنڈوں میں جب قیامت کا زلزلہ آئے گا زمین دوز ہو کر کے ختم ہو جائیں گی، اور سارے کے سارے انسان، سارے جاندار یہ مر جائیں گے۔ پھر دوبارہ سور پھونکا جائے گا تو دوبارہ زندہ ہوں گے۔ پھر میدان حشر کا عالم ہوگا، جو ذکر کیا گیا کہ سورج
ایک میل کے قریب آ جائے گا، انسان اپنے گناہوں کے بقدر پسینے کے اندر ڈوب رہا ہوگا۔ اس وقت میں یہ بات ہمیں ذہن نشی کرنی چاہیے کہ ایسی ہولناکی کے عالم میں بہت سارے لوگ وہ ہوں گے جو اس ہولناکی سے جوجھ رہے ہوں گے، پریشان ہو رہے ہوں گے، کلیجے منہ کو آ گئے ہوں گے، لیکن یہ بھی بات یاد رکھنی چاہیے کہ اسی کے ساتھ ساتھ بہت سارے وہ خوش نصیب سعادت مند اللہ کے بندے وہ ہوں گے کہ جن کو نہ سورج کی تپش سے نقصان پہنچے گا، نہ انہیں بھوک لگے گی، نہ پیاس لگے گی۔ اور مقصد میرے بیان کرنے کا بھی اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بیان کرنے کا بھی اور اللہ تعالیٰ کے بیان کروانے کا بھی مقصد یہی ہے کہ ہر بندہ ان بندوں میں شامل ہو کہ جس کو نہ قیامت نہ میدان حشر کی بھوک ستا سکے، نہ پیاس ستا سکے۔ وہ کیسے ہوگا انسان؟ وہ ہوگا عام لوگوں کے لیے، عام لوگوں سے مراد یہ ہے کہ علماء کے طبقے کے علاوہ جو علماء کے علاوہ جو طبقہ ہے، جو ہماری اکثریت ہے، ان کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے سچی بات یہ ہے بہت ہی آسانیاں رکھی، بہت آسانیاں رکھی ہیں۔ ان کے لیے میں بہت آسان کر کے کہتا ہوں کہ وہ لوگ اگر حدود شریعت پر عمل کر لیں، اگر حدود شریعت پر عمل کر لیں تو ان کے لیے تقریباً نجات یقینی ہے۔ حدود شریعت کیا ہے؟ حدود شریعت یہ ہے کہ جن کاموں کو اللہ نے فرض اور واجب قرار دیا ان کو کر لیں، جو حرام کام ہیں ان سے اپنے آپ کو بچا لیں، باقی وہ نوافل کی کثرت نہ کریں، مستحبات کے اندر زیادہ نہ لگے، بہت زیادہ باریک باتوں کے اندر نہ جائیں، تب بھی ان کے لیے تقریباً مغفرت یقینی ہے۔ اتنا آسان اللہ رب العزت نے عوام الناس کے لیے معاملہ رکھا ہے کہ حرام کاموں سے اپنے آپ کو بچا لیں، فرائض نمازوں کی پابندی کر لیں، رمضان المبارک کے روزے رکھ لیں، ساری زندگی رمضان المبارک کے علاوہ نفلی روزے نہ رکھیں عاشورہ کا روزہ، نہ رکھیں یوم عرفہ کا روزہ، اس کے علاوہ مہینے کے جو 3 روزے ہیں وہ بھی نہ رکھیں، ساری زندگی فرائض کے علاوہ نفلی روزے نہ رکھیں، قیامت کے دن کوئی پوچھ نہیں ہوگی۔ حلال حرام کی تمیز کر لیں، شراب سے اپنے آپ کو بچا لیں، اس کے علاوہ سود سے اپنے آپ کو بچا لیں، حلال کو استعمال کر لیں، موٹے موٹے جو گناہ ہیں ان سے اپنے آپ کو بچا لیں اور فرائض کی ادائیگی کر لیں۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا الذین یجتنبون کبائر الاثم والفواحش الا اللمم ان ربک واسع المغفرہ، کہ جو لوگ بڑے گناہوں سے بچتے ہیں، بے حیائی کے گناہوں سے بچتے ہیں، الا اللمم چھوٹے موٹے گناہ ان سے ہو جاتے ہیں، کرنے نہیں ہے، کرنے چھوٹے گناہ بھی نہیں ہے۔ اس بات کو سننے کے بعد یہ داعیہ نہ پیدا ہو کہ چھوٹے گناہ کر سکتے، نہیں، بڑوں سے بھرپور بچتے ہیں، کوئی بڑا گناہ نہیں کرتے قصدن، اور چھوٹوں سے بھی بچنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن چھوٹے موٹے گناہ سے عوام الناس خاص طور پر اور علماء بھی اس کے اندر مبتلا ہو ہی جاتے ہیں۔ کون ایسی طاقت رکھتا ہے کہ بالکلیت اس سے گناہ صادر نہ ہو؟ تو اللہ نے فرمایا کہ چھوٹے موٹے گناہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دے، اتنا آسان رکھا اللہ نے۔ اور اس کے اثرات جیسے ہی میدان حشر کی کارگزاری شروع ہوگی فوراً اس کے اثرات شروع ہو جائیں گے کہ عام لوگ جنہوں نے تیاری نہیں کی ہوگی بہت پریشان ہوں گے۔ پہلا دن ہی میں نے بتایا کان مقدارہ 50,000 سنہ، 50,000 سال کے برابر ہوگا۔ لیکن دنیا میں جو لوگ نماز کی پابندی کرتے ہیں، حلال حرام کی تمیز رکھتے ہیں، بازاروں میں نگاہ نیچی رکھ کر چلتے ہیں، زبان کو جھوٹ سے بچاتے ہیں، لوگوں کے حقوق ادا کرتے ہیں، ان تمام حدود شریعت پر عمل کرتے ہیں، تو ان کے لیے قیامت کا دن ایسے آسان ہو جائے گا جیسا کہ ایک فرض نماز ادا کرنے میں وقت لگتا ہے، اتنا آسان اللہ تعالیٰ بنا دے۔ اس کے خلاف والوں کے لیے اتنا لمبا، اس سے بڑا جو گنہگار اس کے لیے اتنا لمبا، اس سے بڑا جو گنہگار اس کے لیے اتنا لمبا۔ تو ہم لوگ وہاں کی پریشانی کو یہاں کی پریشانیوں پر قیاس کر کے سمجھیں کہ وہ دن کہ جب ہم سفر میں ہو، ہمارے پاس اپنا گھر موجود نہ ہو، کار موجود نہ ہو، کوئی سایہ موجود نہ ہو، اگر ہم دھوپ کے اندر بغیر کپڑوں کے ہمیں کھڑے ہونے پر ہم مجبور ہو جائیں، ہمارے پاس پیسہ نہ ہو کہ ہم پانی لے کر کے پیاس بجھا سکیں، ہم کیسے برداشت کریں گے؟ قیامت کے دن کیسے ہم برداشت کر سکیں گے؟ ظاہر ہے ہر انسان کی طبیعت کے اندر سے جواب آئے گا، کتنا بھی گنہگار صحیح، کہ نہیں مجھے بچنا ہے۔ جب یہ جواب آئے گا تو بچنا کیسے؟ کہ ابھی سے نماز پڑھنی شروع کر دیں، گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا شروع کر دیں، تو قیامت کے دن نہ تو سورج کی تپش کا احساس ہوگا، نہ بھوک کا احساس ہوگا۔ اللہ تعالیٰ مومن بندے کے لیے قیامت کے دن اس زمین کی مٹی کو میدے کی طرح کوئی چیز بنا دیں گے، وہ اس سے کھا کر اپنی بھوک مٹا لے گا، اور جب اسے پیاس لگے گی
تو حوض کوثر پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے جا کر جام کوثر اس کو پینے کو نصیب ہو جائے گا، اور اس کی پیاس ایسی بجھے گی کہ پھر اس کو دوبارہ کبھی پیاس ہی نہیں لگی۔ لیکن حوض کوثر پر جام اسے ملے گا کہ جس کا اس دنیا میں عقیدہ ٹھیک ہوگا، جس کا دنیا کے اندر عقیدہ ٹھیک ہوگا۔ اور الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے ہم جس مکتب فکر سے تعلق رکھتے ہیں، عقائد صحیح کس کے ہوتے ہیں؟ عقائد اس کے صحیح ہوتے ہیں جس کا عقیدہ قرآن کے اور احادیث کے اور قرآن اور احادیث کے ماننے والے صحابہ کرام کے عقائد، ان کے افکار، ان کے اعمال کے مطابق ہو، اس کا عقیدہ بھی ٹھیک، اس کا عمل بھی ٹھیک۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایسا ایمان لاؤ جیسے صحابہ ایمان لائیں۔ اگر ایسا ایمان ہوگا جیسے صحابہ کا ایمان ہے، یعنی جس چیز کو صحابہ مانتے ہیں یدی یہ چیز اسلام میں ہے، وہ چیز آپ بھی مانیں، جس چیز کو صحابہ ایمان کا، اسلام کا حصہ نہیں مانتے، آپ بھی خارج مانیں۔ اللہ کو جس طریقے سے اللہ کے نبی نے بتایا صحابہ کرام کو، اللہ کو ایسے مانو، اللہ ان صفتوں کی مالک ہے، اللہ ایسی ہستی ہے، وہی عقیدہ صحابہ نے مانا، وہی عقیدہ ہوتے 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 آج الحمدللہ ہم تک پہنچا۔ تو کبھی بھی خاص طور سے نوجوانوں سے یہاں رک کر ایک چھوٹی سی گزارش کر رہا ہوں کہ آج کل یوٹیوب کے ذریعے سے عقائد لیے جا رہے ہیں، افکار لیے جا رہے ہیں، اعمال لیے جا رہے ہیں۔ میرے قابل احترام بزرگوں، یہ دیکھ لیا کرو جس سے آپ علم لے رہے ہیں وہ جو اس کا شجرہ ہے وہ اس نے کس سے علم حاصل کیا ہے۔ اگر اس کی پوری چین ہے صحابہ کرام تک، اللہ کے نبی تک متصل ہے، تو آپ بے شک اس سے لے لیں۔ اور اگر اس کی کوئی چین نہیں ہے، وہ ایک انجینئر آدمی ہے، وہ کوئی دوسری کیٹیگری کا آدمی ہے، دوسرا اس کا پیشہ ہے، اچانک سے اس نے چند کتابوں کو پڑھ کر دین کی ایسی تشریح کرنی شروع کر دی ہے، دین کے اندر وہ کہتا ہے کہ داڑھی نہیں ہے، دین کے اندر پردہ نہیں ہے، دین کے اندر فلاں چیزیں نہیں ہیں، کہ جو 1400 سال سے جس پر تمام امت کا اجماع چلا آ رہا ہے کہ یہ چیزیں دین کا حصہ ہیں، تو آپ سمجھ لیں کہ اس 15ویں صدی کے شخص کو زیادہ معلومات ہے، صحابہ کرام کو 1450 سال میں جتنے ائمہ علماء دین گزرے ان کو زیادہ معلومات۔ یہ دیکھنے کہ یہ جو چین چلی آ رہی ہے یہ چین متصل ہے یا نہیں۔ الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے ہم نے جس مدرسے سے پڑھا، دارالعلوم دیوبند کے اساتذہ، ان کی چین متصل ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک۔ اور جب ہمیں حدیث کا آخری سال حدیث کی اجازت دی جاتی ہے تو ہمارے حدیث کے استاد ہمیں بتاتے ہیں کہ ہمارے استاد کا نام یہ تھا، ان کے استاد کا نام یہ تھا، ان کے استاد کا نام یہ تھا، اور ہماری وہ سند اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتی۔ اسی طرح اللہ کے فضل و کرم سے تصوف کی جو چین ہے وہ بھی 40 واسطوں سے اللہ کے فضل و کرم سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتی۔ یہ جو چین چلی آ رہی ہے بخاری شریف پڑھنے کی، احادیث کی کتابیں پڑھنے کی، یہ الحمدللہ مدارس کے اندر جو پڑھائی جا رہی ہے پوری چین ہے جو اللہ کے نبی تک ہمارے اساتذہ ہمیں نام بتاتے ہیں، اور پھر جب ہم آگے پڑھائیں گے تو ہم جب ان بچوں کو بتائیں گے تو ہم آگے بتائیں گے کہ ہم تک اتنے لوگ ہیں اور آگے آپ کا یہ نمبر آتا ہے اور آپ تک اتنے واسطے بنتے ہیں۔ تو ہمیشہ دیکھنا چاہیے کہ علم جو حاصل کر رہے ہیں وہ کس سے حاصل کر۔ تو عقیدہ ٹھیک جن لوگوں کا ہوگا، حوض کوثر پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے ان کو جام پینا نصیب ہوگا۔ اس کے بعد جو اگلا مرحلہ آئے گا وہ حساب و کتاب کا ہوگا، اور میں نے بالتفصیل بیان کیا کہ کن کن چیزوں کا حساب ہوگا، کس حال میں لوگوں کو اکٹھا کیا جائے گا۔ 3 بار لوگوں کو پیش کیا جائے گا۔ پہلی بار میں جب اللہ تعالیٰ کے سامنے پیشی ہوگی تو لوگ انکار کر دیں گے، خاص طور سے کفار انکار کریں گے کہ ہمارے پاس تو کوئی نبی نہیں آیا۔ پھر اللہ تعالیٰ امت محمدیہ کو بلائیں گے، امت محمدیہ گواہی دے گی، پھر وہ اعتراض کریں گے کہ یہ تو تھے ہی نہیں ہماری زمانے میں، نوح علیہ السلام کی امت، آدم علیہ السلام کی امت، کہ یہ تو تھے ہی نہیں ہمارے زمانے میں، آپ ان سے کیوں گواہی دلوا رہے ہیں؟ تو جب اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ بتاؤ کیوں گواہی دے رہے ہو، تو امت جواب دے گی کہ اللہ کے نبی نے ہمیں یہ باتیں بتائی ہیں۔ اللہ کے نبی کو بلایا جائے گا تو اللہ کے نبی کہیں گے کہ اے اللہ، آپ نے قرآن میں یہ ساری باتیں مجھے بتائی تھی، اس لیے میری امت نے اس کی گواہی دی ہے۔ بات جب اللہ پر جائے گی تو وہ لوگ انکار نہیں کر سکیں گے، اور بات ثابت ہو جائے گی کہ جس بات کی گواہی امت محمد یہ دے رہی ہے وہ بالکل ٹھیک ہے۔ پھر دوسری مرتبہ اللہ تعالیٰ بلائیں گے تو اب وہ مان چکے ہوں گے کہ انبیاء آئے تھے، اب بہانے بنائیں گے کہ ہم سے بھول ہو گئی تھی، چوک ہو گئی تھی، غفلت کا شکار ہو گئے تھے، دنیاوی محبت غالب آ گئی تھی۔ پھر اس کے بعد تیسری مرتبہ جب پیشی ہوگی تو اعمال کے وزن کے ساتھ ساتھ اب نام اعمال تقسیم کر دیے جائیں گے۔ نیک لوگوں کے نام اعمال داہنے ہاتھ میں دیے جائیں گے، اور جو برے لوگ ہوں گے تو وہ اپنا نام اعمال یہ چاہیں گے بائیں ہاتھ میں نہ ملے۔ ہم دنیا کے اندر دیکھتے ہیں کہ اگر بچے کو کوئی چیز دے اور وہ نہ لینا چاہے تو وہ پیٹ کے پیچھے ہاتھ کر لیتا ہے۔
تو بالکل اسی طرح وہ لوگ کہ جن کے اعمال بد ہوں گے، کافر ہوں گے یا گنہگار مسلمان ہوں گے، تو وہ اپنا ہاتھ پیچھے لے جائیں گے تاکہ بائیں ہاتھ میں نہ آئے. وہ خود آ رہا ہوگا، وہ کوئی لے نہیں سکے گا، وہ خود آئے گا اپنے رزلٹ کے بقدر. جس کا جیسا رزلٹ ہوگا تو جن کا اچھا ہوگا ان کا نام اعمال دائیں ہاتھ میں خود جائے گا. جو برے والے ہوں گے وہ دائیں میں لینا چاہیں گے، نہیں لے سکیں گے. اب انہیں پتا ہوگا بائیں میں ملے گا تو پیچھے لے جائیں گے، تو پیچھے کی طرف سے ہی انہیں دیا جائے گا. جب یہ مرحلہ طے ہو جائے گا تو اگلا مرحلہ جو آئے گا وہ پھر پل صراط کا ہوگا. اب جب سب کے اعمال بتا دیے گئے کہ یہ دائیں ہاتھ والے جنتی اور بائیں ہاتھ والے یہ جہنم، تو یہ بھی میں بتا چکا کہ دائیں ہاتھ میں نام عمل کنہیں ملے گا اور بائیں ہاتھ میں کنہیں ملے گا. موٹی سی بات وہی جو میں اس بیان میں کئی بار کہوں گا کہ حدود شریعت پر عمل کر لیں، بڑے گناہوں سے بچ جائیں، خاص طور سے بچنے کا اہتمام کریں، سارے گناہوں سے بچنے کی ساری زندگی کوشش کریں. جتنی کوئی کوتاہی ہوتی رہے روز اللہ سے معافی مانگتے رہیں، چھوڑنے کا پکا ارادہ رکھیں. اور فرائض واجبات، رمضان کے روزے جن پر حج فرض حج، زکوٰۃ، صدقہ فطر، جتنی چیزیں واجبات کے قبیل سے ہیں، وطر کی نماز اور فرائض جو ہیں اللہ کے بندوں کا حق جو ہم پر عائد ہوتا ہے میراث کے طور پر یا دوسرے طور پر، وہ سارے حقوق ادا کرتے رہیں تو پھر انشاءاللہ نام اعمال دائیں ہاتھ میں ملے گا. اور جو لوگ اس کا خلاف کریں گے تو ان کا نام اعمال بائیں ہاتھ میں ملے گا. اب جب پل صراط رکھا جائے گا تو پل صراط نہایت باریک ہوگا. حدیث میں آتا ہے بال سے زیادہ باریک ہوگا، تلوار سے زیادہ تیز ہوگا. لیکن یہ ساری کی ساری پریشانیاں ان کے حق میں ہوں گی جن کے اعمال بد ہوں گے، اور جن کے اعمال اچھے ہوں گے تو ان کے لیے گزرنا کوئی مشکل نہیں ہوگا. اور ہم لوگ یہاں پر یہ نہ سوچیں کہ اگر اتنا دھاردار ہوگا تو ہم چلیں گے کیسے، کٹیں گے کیوں نہیں. تو میرے عزیز و قابل احترام بزرگوں، یاد رکھا کریں کہ آخرت کی جتنی بھی باتیں ہیں ان کو دنیاوی باتوں پر قیاس نہ کیا کریں. بس وہ ہمیں سمجھانے کے لیے بتا دی کہ صحیح حقیقت جو ہے وہ قیامت کے دن خود آنکھوں کے سامنے آ جائے گی. ہم اس بحث میں نہ پڑے کیسے ہوگا. جو اللہ تعالیٰ، جس اللہ نے دنیا کے اندر ہمیں عجائب و غرائب دکھائے، وہی اللہ قیامت کے دن بہت سی عجیب و غریب چیزیں ہمارے سامنے ظاہر کر دے گا. ہمارا کام یہ ہے کہ جن کے دلوں میں ایمان ہوتا ہے کہ جب بتایا گیا کہ ہوگا تو بس ہم نے مان لیا ہوگا، بات ختم. اب پل صراط کا جو مسئلہ ہوگا، جب یہ سارے کے سارے مسائل ہو رہے ہوں گے کہ جنتیوں کے لیے جنت کے فیصلے ہو رہے ہوں گے، جہنمیوں کے جہنم کے فیصلے ہو رہے ہوں گے، تو اس وقت ایک چیز جو ہے جس کو شفاعت کہا جاتا ہے، اس کا تھوڑا سا بیان میں نے گزشتہ ہفتے کیا تھا کہ ایک شفاعت کبریٰ ہوگی. یعنی جب لوگ پریشان ہوں گے، سورج قریب ہوگا اور حساب و کتاب شروع نہیں ہو رہا ہوگا، سارے انبیاء سفارش کو منع کر دیں گے. اللہ کے جلال کو دیکھ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہایت ادب کے ساتھ، نیاز مندی کے ساتھ اللہ کی تعریف کرتے ہوئے سجدوں میں پڑ جائیں گے. اور اللہ تعالیٰ پھر اس کے بعد کہیں گے کہ محبوب آپ اپنا سر اٹھائیے، آپ مانگیے آپ کو دیا جائے گا، آپ سفارش کیجیے آپ کی سفارش مانی جائے گی. تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے اے اللہ، مخلوق بہت پریشان ہے، آپ حساب و کتاب لے کر ان کو آسانی بخش دیجیے. اللہ تعالیٰ قبول فرمائیں گے. یہ شفاعت کبریٰ ہے اور یہی مقام محمود ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا جائے گا، جس پر تمام اولین اور آخرین انبیاء سمیت ملائکہ سمیت سب رش کریں گے کہ واقعی اللہ کے نبی کی کیا بلند شان ہے. اور شفاعت در حقیقت جن لوگوں کی بھی سفارش قبول کی جائے گی، وہ در حقیقت ان کی شان، ان کی عزت، ان کا اکرام لوگوں کے سامنے دکھانے کے لیے ہی، ان کے اکرام دکھانے کے لیے شفاعت کا حق انہیں دیا جائے گا. اور شفاعت اس کے حق میں قبول کی جائے گی جس کے حق میں اللہ چاہیں گے، کرے گا بھی وہی کہ جس کے حق میں اللہ چاہیں گے. شفاعت کے ذریعے سے کوئی انسان اللہ کے فیصلے میں دخل اندازی نہیں کر سکتا. قبول بھی اسی کے حق میں ہوگی جس کے حق میں اللہ چاہیں گے، کرے گا بھی وہی کہ جس کو اللہ اجازت دیں گے کہ تم سفارش کر دو وہی کر سکے گا. بغیر اللہ کی اجازت کے نہ کسی کے حق میں قبول ہوگی، نہ کوئی بغیر اللہ کی اجازت کے اللہ کے سامنے سفارش کر سکے. یہ پہلی شفاعت ہوگی، شفاعت کبریٰ جس کو کہا جاتا ہے. اس کا فائدہ مسلمانوں کو، کافروں کو، سب کو پہنچے گا. اس کے بعد اگلا مرحلہ جب آئے گا، جب حساب و کتاب ہونے لگے گا، جنتی جنت میں جانے لگیں گے، جہنمی جہنم میں جانے لگیں گے اور جہنمیوں کو جہنم میں ڈالا جانے لگے گا. اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بے چینی کا خیال کرنے کی کوشش کریں کہ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بے چین ہوں گے. کبھی آپ پل صراط پر اپنی امت کو جا کر دیکھ رہے ہیں کہ پل صراط پر میری امت کتنی گر رہی ہے جہنم، کیونکہ وہ جہنم کے اوپر رکھا جائے اور لوہے کے آنکڑے ہوں گے کہ جو جہنمی جب اس کے اوپر جائے گا تو اس کو پکڑ کر دبوچ کر جہنم میں پھینک دیں گے. اور جو جنتی ہوں گے، پل کے اس پار جنت ہوگی، وہ جنت میں داخل ہو جائے گا. اب آپ کبھی ادھر ہیں، کبھی میزان کے پاس جا رہے ہیں، کبھی آپ حوض کوثر پر، آپ اپنی امتیوں کے لیے پریشان ہو رہے ہیں کہ کسی نہ کسی طرح میں اپنی امت کی بڑی سے بڑی تعداد کو بچا لوں.
کبھی اس کے لیے اللہ سے سفارش کر رہے ہیں، کبھی فرشتوں کی خوشامد کر رہے ہیں، کبھی کچھ. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بے چینی کا عالم. آپ پھر تشریف لائیں گے، پھر سجدے میں گر جائیں گے، پھر آپ پڑے رہیں گے، پھر اللہ کی تعریف حمد و ثنا بیان کریں گے. پھر اس وقت میں لیکن سوچنے کی بات یہ، ہم جیسے لوگ یہ سوچیں کہ اس وقت میں جہنمی پہنچ چکے ہوں گے. آپ ٹھیک ہے سفارش فرما رہے ہیں، سال ہا سال گزریں گے، سینکڑوں ہزاروں سال کا زمانہ گزرے گا، لیکن جہنم میں پہنچ جائیں گے. اب اللہ تعالیٰ اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پھر فرمائیں گے کہ اے محمد آپ سر اٹھائیے، آپ جو مانگیں گے آپ کو دیا جائے گا، آپ جو سفارش کریں گے قبول کی جائے گی. جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کریں گے تو پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ اپنی امت میں سے 70,000 اور ہر 70,000 کے ساتھ 70,000، یعنی اس کا صحیح عدد یہ ہے کہ 70,000 کو 70,000 سے ضرب دیا جائے تو 4 ارب 90 کروڑ کی تعداد بنتی ہے. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اتنی بڑی تعداد آپ بغیر حساب کتاب کے جنت میں لے جائیے. جہاں قیامت کے مناظر عجیب و غریب بات ہے. رب کعبہ کی قسم اگر کوئی انسان قرآن و حدیث کو پڑھے تو اس کے دل میں ذرہ برابر ہو ہی نہیں سکتا خیال کہ میں جہنم میں جاؤں گا. اتنی حوصلہ بڑھانے والی احادیث، اتنی حوصلہ بڑھانے والی. 4 ارب 90 کروڑ، 70,000 اور 70,000 کو اس کے ساتھ ضرب دیں، 4 ارب 90 کروڑ کی تعداد بنتی ہے. اللہ فرمائیں گے بغیر حساب کتاب کے لے کے جائیے. اور جہنم کے 7 دروازے، جنت کے اللہ نے 8 دروازے بنائے یہ بتانے کے لیے کہ دیکھو میری رحمت میرے غضب سے زیادہ بڑی ہوئی ہے، میرے غصے پر میرا جمال اور میری رحمت اتنی زیادہ بڑی ہوئی ہے کہ جنت کا بھی ایک دروازہ فالتو رہا. اور اللہ تعالیٰ فرمائیں گے آپ کا اعزاز، آپ کا کرم یہ ہے، آپ کی عزت افزائی یہ ہے کہ آپ ایک دروازہ آپ کی امت کے لیے خاص ہے اور باقیوں سے بھی منع نہیں ہے. باقی سے بھی جانا چاہیں چلے جائیں، لیکن ایک دروازہ آپ کی امت کے لیے خاص ہے. آپ 4 ارب 90 کروڑ لوگوں کو لے جا کر بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل کر کے آئیں گے. اپنے اعمال دیکھتے ہوئے تو امید نہیں ہوتی کہ ہم لوگ ان میں شامل ہو سکتے ہیں، لیکن اللہ کے فضل سے توقع رکھنی چاہیے، کامل یقین رکھنا چاہیے اور دعا کرنی چاہیے، لالچ رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں شامل فرمائے. اور اس کے لیے جو عمل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا وہ یہ کہ دنیا میں معاملہ صاف رکھو تاکہ ماں حساب و کتاب میں پھنسو نہیں. جو روز اپنا معاملہ رات کو کلیئر کر کے سوئے گا وہ انشاءاللہ نہیں پھنسے گا. حرام سے بچو، حرام کھانے سے بچو، حرام دیکھنے سے بچو، حرام بولنے سے بچو، حرام سننے سے بچو. تو پھر انشاءاللہ بغیر اور تہجد، میں نے گزشتہ ہفتے یا اس سے پہلے ہفتے میں حدیث سنائی تھی کہ قیامت کے دن آواز لگائی جائے گی، کم ہی لوگ اس آواز پر کھڑے ہوں گے جن کو بغیر حساب کتاب کے کہا جائے گا جنت میں داخل ہو جائیں. اور یہ تہجد گزار لوگ، تہجد کا عادی بنے. ہم استنجا کرنے کے لیے اٹھ سکتے ہیں، اگر الٹی آنے لگے اس کے لیے اٹھ سکتے ہیں، لیکن تہجد کے 2 نفل پڑھنے کے لیے ہم سے نہیں اٹھا جاتا. ایمان مضبوط کریں، غیرت پیدا کریں، آخرت کا لالچ پیدا کریں، آخرت کے اندر بڑے درجات حاصل کرنے کی امید اور توقع اور یقین رکھیں، اور یہ سوچیں کہ اللہ کے نبی کی بے چینی میں کچھ کم کر دوں، کم سے کم میں اپنا بوجھ خود اٹھا لوں. اور ایسا بننے کی کوشش کرے اللہ کے نبی کا ہر امتی کہ قیامت کے دن میری مغفرت کیا، میری سفارش پر اللہ مجھے ایسا بنا دے کہ میری سفارش پر قبیلے کے قبیلے بڑی تعداد کی اللہ تعالیٰ مغفرت پر. تو اللہ کے نبی کی سفارش پر بغیر حساب کے بھی جائیں گے. پھر آپ دوبارہ سفارش فرمائیں گے تو آپ بہت سے لوگوں کی سفارش یہ کریں گے کہ اللہ ان کا درجات بڑھا دی، تو درجات بھی بڑھائے جائیں گے. اور کتنے سارے گناہگاروں کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بار بار مغفرت کریں گے، اللہ بار بار اللہ سے دعا کریں گے اور اللہ سے کہیں گے، اللہ تعالیٰ جواب دیں گے اے نبی. لیکن یہ بار بار ذہن میں رکھیں، میں بار بار کہہ رہا ہوں یہ سینکڑوں ہزاروں سال میں ہوگا، اور اس بیچ میں جو جہنمی جہنم میں ہوں گے وہ جل چکے ہوں گے. اسی لیے حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی سے کہا جائے گا جائیے جس کے دل میں گیہوں کے دانے کے برابر، جو کے دانے کے برابر بھی ایمان ہے. حالانکہ ایمان کوئی ایسا اس کا حصی چیز نہیں ہے کہ جس کو دیکھا جائے کہ گیہوں کے دانے کے برابر ہے، جو کے دانے کے برابر، لیکن اللہ کے نبی کو ایسی فراست اور ایسی نگاہ دی جائے گی اس دن قیامت کے دن، اور اللہ کے نبی کو ایسی فراست دنیا میں بھی دی گئی عجیب و غریب نظر کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور خصوصیت کے ساتھ اس دن دی جائے گی کہ آپ پہچان لیں گے کس کے دل میں کتنا ایمان، تو آپ نکال کے لائیں گے. پھر اور معیار ہلکا کیا جائے گا حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر ہو اس کو بھی نکال کے لے آئیے. آخری میں اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ذرہ برابر بھی اگر کسی کے دل میں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا اقرار ہے آپ اس کو نکال کر کے لے کر کے آ جائیں. اس کے بعد اللہ کے نبی نے کیونکہ امت کے لیے رو رو کر گڑ گڑا کر ساری رات دعائیں مانگ کر، کوئی بھی مقبول موقع ہے، حج کا موقع ہے، اللہ کے نبی دعا مانگ رہے ہیں اے اللہ میری امت، اے اللہ میری امت، اے اللہ میری امت.
ایک باپ کو اپنے بیٹے کے ساتھ جس طرح تعلق ہوتا ہے، ایک استاد کو اپنے شاگرد کے ساتھ شفقت کا تعلق ہوتا ہے، کسی بھی بڑے سربراہ کو اپنے ماتحتوں کے ساتھ جو تعلق ہوتا ہے، ایک نبی کو اپنی امت کے ساتھ اس سے بڑھ کر تعلق ہوتا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے بڑھ کر اپنی امت کے ساتھ تعلق تھا۔ اسی وجہ سے آپ راتوں کو گڑ گڑا کر دعا فرمایا کرتے تھے، یا ربی امتی یا ربی امتی۔ آپ کی اس بے چینی کو دیکھ کر، آپ کو اس رونے کو دیکھ کر، آپ کو اس گڑ گڑانے کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ قاصد بھیجا کرتے تھے، اور سب کچھ جاننے کے باوجود پوچھواتے تھے میرے محبوب کیوں رو رہے ہیں، کیوں بے چین ہیں؟ آپ فرماتے تھے اللہ میری امت کے غم نے مجھے بے چین کر دیا ہے۔ آپ تسلی دلوایا کرتے تھے آپ پریشان نہ ہو، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ امت کے ساتھ ایسا معاملہ کریں گے آپ خوش ہو جائیں گے۔ اور اللہ کے نبی نے یہ سن کر فرمایا کہ میں تو پھر اس وقت خوش ہوں گا جب تک کہ میرا ایک بھی امتی جہنم میں رہے گا، میں خوش نہیں ہوں گا، سب کو نکلوا کر خوش ہوں۔ اللہ کے نبی نے تو یہ کہا اور میرے اور آپ کے لیے یہ کیا، میں نے اور آپ نے بدلے میں اللہ کے نبی کے ساتھ کیا کیا؟ یہ سوچیں۔ اپنے بچوں کو سنتوں کا خون کرنے والا بنایا، اپنے بچوں کے عقیدے کمزور کر دیے، اس دنیا کے اندر، اس کائنات کے اندر ایک بے نمازی کا اضافہ کر دیا، ایک جھوٹ بولنے والے کا اضافہ کر دیا، ایک گانے گانے والے کا اضافہ کر دیا، ایک اللہ کے ناشکر بندے کا اضافہ کر دیا۔ میرے عزیزوں، پہچانے، مقصد کو پہچانے، دنیا میں کیوں آئے ہیں، ہم سے محبت کرنے والی کون ذات ہے، ہمارے ساتھ شفقت کا تعلق رکھنے والی کون ذات ہے، اللہ کے نبی کیا ہے، کیا ہے اللہ کے نبی ہمارے لیے، ہمارا کیا تعلق ہے، کیا کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے۔ کبھی وقت نکال کر پڑھیں احادیث کہ اللہ کے نبی کیسے میرے اور آپ کے لیے راتوں کو گڑ گڑا کر روتے تھے۔ یہ آپ کی دعاؤں کا صدقہ ہے کہ آج اپنی تمام تر گناہوں کے باوجود اللہ نے عذاب علیم سے بچایا ہوا ہے، آسمانی بڑی بڑی آفتوں سے، مصیبتوں سے بچایا ہوا ہے۔ یہ اللہ کے نبی کی دعا تھی کہ اللہ میری ساری امت کا ایک بار میں صفایا نہ ہو، اے اللہ میری امت بھوک مری کی وجہ سے ہلاک نہ ہو۔ یہ اس بات کا صدقہ ہے کہ آج تمام تر کفر اور طاغوت کی طاقتیں جھونکنے کے باوجود الحمدللہ آج تک اس امت کا کامل طریقے پر کبھی کوئی صفایا نہ کر سکا ہے، نہ قیامت تک کر سکے گا، کیونکہ یہ دعا مقبول ہے، اللہ کے نبی کی کہہ دیا گیا قبول کر۔ اس امت کا کلی طور پر قیامت تک کوئی صفایا نہیں کر سکے گا انشاءاللہ، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا مقبول۔ اس کے بعد جب سفارش کا دروازہ کھلے گا تو پھر حفاظ کرام بھی سفارش کریں گے، علماء بھی سفارش کریں گے، شہداء بھی سفارش کریں گے، حتیٰ کہ مسلمانوں کے وہ بچے جو نابالغی کی حالت میں بالغ ہونے سے پہلے بچے اور بچیاں فوت ہو گئے، وہ بھی اپنے ماں باپ کے لیے سفارش کریں گے، حتیٰ کہ قرآن کریم بھی سفارش کرے گا، روزہ بھی سفارش کرے گا، سورہ ملک بھی سفارش کرے گی، اور اللہ تعالیٰ ان تمام لوگوں کی سفارش قبول فرمائیں گے۔ اور آخر میں اللہ کی رحمت دیکھیں، حدیث میں جب اللہ کے نبی کو پھر بھی تسلی نہیں ہوئی، آپ مانگتے رہے، گڑ گڑاتے رہے، روتے رہے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ محبوب آخرت میں جب تمام لوگ سفارش کر لیں گے تو یہ بھی اللہ کے نبی کی شفاعت کی ہی ایک قسم ہے، اللہ کے نبی کے دعاؤں کا صدقہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پھر اللہ تعالیٰ 3 لب بھر کر، لب بھرنا اس کو کہتے ہیں دونوں ہاتھوں سے ملا کر جو بھرا جاتا ہے، لیکن اللہ کے ہاتھ کیسے ہوں گے وہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا قرآن کریم میں ہاتھ کا تذکرہ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ جسم سے پاک ہے، اللہ تعالیٰ جسم سے پاک ہے۔ کیسے اللہ تعالیٰ لب بھریں گے، اس کی کیا کیفیت ہوگی، وہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے۔ اس بات کی طرف ہم اپنے دماغ کو نہ لے کر جائیں، لیکن سوچنے کی بات یہ کہ کتنی بڑی اربوں خربوں کی تعداد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سفارش کی قبولیت کے بعد جب اللہ تعالیٰ 3 لب بھر کر نکالیں گے تو کتنے سارے لوگ نکل جائیں گے۔ یہ شفاعت ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش ان لوگوں کو نہیں مل سکے گی کہ جن کے دل میں شرک ہوگا، اس لیے خاص طور سے اپنے دل کو شرک سے پاک رکھیں۔ اور ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے صحابہ کے بارے میں جو بدگمانی رکھے گا، جو بغض رکھے گا، اسے بھی میری سفارش سے فائدہ نہیں۔ اسی طرح دین میں غلو کرنے والا، دین کی حدود سے تجاوز کرنے والا، آپ نے فرمایا اسے بھی میری سفارش سے فائدہ نہیں۔ تو ہم دیکھ لیں کہ کہیں ہم مزاروں پہ جا کے سجدے تو نہیں کرتے، کہیں ہمارے کاروبار میں بندش ہوتی ہے تو ہم فلاں اور فلاں درگاہ پہ تو نہیں جاتے، کہیں ہمیں اولاد کی ضرورت ہوتی ہے، بیماری کا کوئی مسئلہ ہوتا ہے، درگاہوں کی طرف تو ہمارا ذہن نہیں جاتا، کیونکہ مسلمان اس والے شرک کے اندر مبتلا ہیں، مندروں میں نہیں جاتے لیکن درگاہوں پہ جا کر کے پوجا کرتے۔ تو شرک سے پاک اپنے آپ کو ہم رکھیں۔ اور ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اذان ہوتی ہے، اذان کے بعد جو دعا ہے اللہم رب ھذہ الدعوۃ التامہ
वस्सलात अलक़ाइमा आति मुहम्मदन अलवसीलत वलफ़ज़ीला वबअसहु मक़ाम महमूदन अलज़ी वअदता। ये हदीस के अल्फाज हैं। तो इस दुआ को जो पढ़ेगा, एक हदीस में हल्लत लहू शफाअती, उसके लिए मेरी शफाअत, मेरी सिफारिश हलाल हो गई, और एक रिवायत में वजबत लहू शफाअती, उसके लिए मेरी शफाअत वाजिब हो गई, यानी मैं उसकी सिफारिश जरूर करूंगा। तो इस दुआ को पढ़ने का जरूर एहतमाम बनाए वो शख्स जो ये चाहता है कि क़यामत के दिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसकी सिफारिश। तो ये क़यामत के मनाजिर हैं, ये क़यामत के हालात। लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत वाली हदीस सुनकर इस तवक्को के अंदर मुब्तला हो जाना, इस ख्याल को अपने दिल के अंदर पैदा कर लेना कि अब हमें अमल करने की कोई जरूरत नहीं है, हम नमाजें छोड़ते नहीं, अल्लाह के नबी तो सिफारिश कर देंगे। तो मैंने पहले ही बताया मेरे अजीजों, हदीस में अल्लाह के नबी ये सारी गलत फहमियां जो शैतान के गलत फहमियां पैदा करने के नतीजे में हमारे दिल दिमाग में आती हैं, वो साफ करके गए। और आपने फरमाया कि जो मर गए उसकी कयामत तो जब ही आ गई। अल्लाह के नबी तो कयामत के दिन सिफारिश करेंगे, लेकिन जिस इंसान का इंतकाल हो गया तो आलम बरज़ख में उसको अजाब तो इंतकाल होते ही शुरू हो गया। तो क्या हम ये कह रहे हैं कि चलो कोई बात नहीं, जब तक होगा, जब तक अल्लाह के नबी सिफारिश करेंगे, जब तक हम अजाब झेलने की ताकत रखते हैं हम झेल लेते हैं, कोई बात नहीं, बाकी अल्लाह के नबी की सिफारिश से निकल जाएंगे? क्या हम ये कहने की हिम्मत और जुर्रत कर सकते हैं? जाहिर है नहीं कर सकते। इसलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत की हदीसों का सही महमल और ये जो अहादीस बयान की गई हैं, अल्लाह ताला ने जो रहमत अपनी जाहिर की हैं, ये इसलिए की हैं ताकि बंदों के अंदर अल्लाह की रहमत, अल्लाह ताला की जात की मोहब्बत, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत पैदा हो कि अल्लाह कितने रहीम और करीम है, और हमारा अल्लाह के साथ क्या मामला है, हमारा अल्लाह के साथ क्या मामला चल रहा है। इसलिए मेरे अजीजों, काबिल एहतराम बुजुर्गों, नमाजों पर आए, खुदा के लिए नमाजों पर आए। अगर नमाज ठीक नहीं निकली तो फिर हमारे हिसाब किताब की मंजिल बिगड़ जाएगी, हिसाब किताब की मंजिल बिगड़ जाएगी और हम बहुत सख्त तरीन मुश्किल के अंदर आ जाएंगे। इसलिए नमाजों पर आए, इसलिए नमाजों पर आए। और मेरे अजीजों, बस एक बात कहकर मैं अपनी बात को खत्म करता हूं, वक्त हो चुका है कि हम लोग आम तौर से आखिरत की फिक्र इसलिए नहीं करते कि हम बहुत से गुनाहों में मुब्तला है। तो अल्लाह ने कितना आसान मामला रखा। अल्लाह फरमाते हैं कि अगर सच्चे दिल से छोड़ने का इरादा हो कि अब नहीं करना गुनाह, और पिछले पर शर्मिंदगी हो दिल में अल्लाह से, अभी बैठे बैठे हम कह दें अल्लाह जो कुछ हुआ माफ कर दीजिए, आइंदा नहीं करेंगे, अल्लाह ताला माफ फरमा दी, तो माफ करवा लीजिए भी अल्लाह ताला से, कोई मुश्किल मसला नहीं है। और माफी के बाद यह तसव्वुर कर लीजिए कि अब हमने सफेद साफ सुथरा लिबास पहन लिया। जब हम साफ सुथरा लिबास पहन लेते हैं ना, तो फिर हम उस साफ सुथरे लिबास की हिफाजत करते हैं, कहीं इस पर धब्बा ना लग जाए, दाग ना लग जाए। और जब हमें जुमे के दिन कपड़े बदलने होते हैं तो हम अपने कपड़ों की हिफाजत नहीं करते कि 1 घंटे बाद तो कपड़े बदल लेंगे, अगर एक आध छींट वीट आ जाएगी, अगर कोई गंदगी लग जाएगी, कोई बात नहीं, कपड़े तो बदल लेंगे। तो यही एहसास होता है तौबा करने वाले में और तौबा न करने वाले में, कि जो तौबा नहीं करता, जो गुनाहों से बचने की फिक्र नहीं करता, जिसके दिल में आखिरत का यकीन नहीं होता, वो कहता है इतने तो और हैं, थोड़े से और हो जाएं तो क्या हर्ज। तो इसलिए मेरा अजीज, तो पहले का मामला साफ करवा लीजिए, अभी अल्लाह से तौबा कर लीजिए कि अल्लाह जो कुछ हुआ सब माफ कर दीजिए। इंशाअल्लाह आज से हम वादा करते हैं आपके घर में बैठकर अब नमाज नहीं छोड़ेंगे, अब इंशाअल्लाह बाजारों में बदनिगाही नहीं करेंगे, अब हराम के करीब नहीं जाएंगे, अब आपने जो हद बंदी किया मुसहत पर कायम रहकर अपनी जिंदगी इंशाअल्लाह गुजारने की भरपूर कोशिश करें। तो इंशाअल्लाह हमारे लिए जब फिक्र आखिरत की मश्क करें, अपने अंदरूनी तौर पर जब तक हम जहन नहीं बनाएंगे कि आखिरत में जवाब देना है, जब भी कारोबार में कोई मसला आया कि नहीं अगर मैंने ऐसा किया तो कयामत में क्या होगा, ऐसा किया तो कयामत में क्या होगा, जब तक अपने आप से सवाल जवाब नहीं करेंगे, अंदर से अपने आप को तैयार नहीं करेंगे, फिक्र आखिरत नहीं पैदा हो सके। इसलिए मेरे अजीजों, अपने अंदर आखिरत की फिक्र पैदा करने की कोशिश करें, दुआएं भी मांगे। और जिन बंदों की जिंदगियों में फिक्र आखिरत की झलक आप देखते हैं, उनके पास बैठें, जाकर अपने दिल का हाल बताएं कि हमारा दिल कितना गाफिल है, हमारी नमाजों का क्या हाल है और हमारे दिलों के अंदर आखिरत की फिक्र नहीं पैदा हो रही, क्या करें। वो बताएंगे जिनको अल्लाह ने नेमत दे दी है कि आखिरत की फिक्र कैसे पैदा की जाती। जैसे हमारी जाहिरी बीमारियां होती हैं, कैंसर है, शुगर है, ब्लड प्रेशर है, बिल्कुल इसी तरह ये दिल की बीमारियां हैं, आखिरत की फिक्र न पैदा होना ये कैंसर से भी बदतर बीमारी है। जिस तरह दुनिया में डॉक्टर हैं, इसी तरह से इन बीमारियों के दूर करने के भी डॉक्टर हैं, जिनके अंदर आप ये देखें कि अल्लाह ने अपने फजलो करम से उन्हें फिक्र आखिरत की दौलत से मालामाल किया हुआ है। आप उनके पास बैठे, जाकर बताएं, वो आपको नुस्खा बताएंगे, दवा देंगे, और उस दवा की बरकत से अल्लाह ताला आखिरत की फिक्र पैदा फरमा देंगे, गफलत दूर फरमा देंगे।
اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو فکر آخرت نصیب فرمائے. آخر دعوانا